حدیث نمبر 1 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کوئی اولاد ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھے آداب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اور اگر اولاد بالغ ہو جائے اور باپ نے اس کی شادی نہ کی اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا گناہ باپ کے سر ہوگا۔ حدیث نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں لکھا تھا کہ جس کی بیٹی 12 برس کی ہوگی اور باپ نے اس کی شادی نہ کی اور اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا یہ گناہ اس کے باپ کے سر ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان احادیث کی روشنی میں اولاد کی شادی کے معاملے میں والدین کی ذمہ داری کتنی اہمیت کی حامل واضح ہے، لیکن بعض والدین اس طرح کا عذر پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری ذمہ تصور کرتے ہیں کہ جناب کہیں سے مناسب رشتہ ملتا ہی نہیں تو کیا ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ ایسے ہی پکڑا دیں؟ پیارے بھائی، اگر یہ عذر واقعی ہوتا تو صحیح تھا، یعنی سچ مچ میں اگر مناسب رشتہ نہیں ملتا تو واقعی یہ شخص اپنے عذر میں حق بجانب تھا، لیکن خود اسی بات میں کلام ہے کہ جو رشتے آتے ہیں کیا وہ سب کے ہی بے موقع ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے بے موقع کا مفہوم خود اپنے ذہن میں اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے نزدیک مناسب موقع کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا حسب و نسب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا ہو، اخلاق و کردار میں جنید بغدادی کی طرح ہو، دینی علم میں امام ابو حنیفہ کے برابر ہو، یا دنیاوی علم میں بو علی سینا کی مثل ہو، حسن میں یوسف علیہ السلام کا ثانی ہو، دولت و حکومت میں قارون فرعون کے ہم پلہ ہو۔ پیارے بھائی، آپ کی یہ خواہشات بیکار و مذموم ہیں، کیونکہ ایک ہی شخص کے اندر ان تمام صفات کا پایا جانا ناممکن ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جن صفات کو جس درجے میں آپ دوسرے کے اندر ڈھونڈتے رہے ہیں، تو کیا جس شخص نے آپ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دیا تھا، جس کی وجہ سے آج آپ لڑکی کے باپ بن کر یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، اس شخص نے آپ کے اندر اسی طرح تفتیش و تحقیق کی تھی؟ اگر اس نے بھی ایسی ہی تفتیش کی ہوتی جس طرح آپ کر رہے ہیں تو ساری زندگی کنوارے ہی پھرتے رہتے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے دوسرے مسلمان بھائی کی بدخواہی کیوں کی؟ حالانکہ آپ کے اندر بھی وہ اوصاف جمع نہیں ہیں، تو پھر آپ نے کسی لڑکی پر قبضہ کیوں کر لیا؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر، تو آپ نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دوسرے یہ کہ جب آپ اپنی لڑکی کے لیے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہو تو ایمانداری سے بتاؤ کہ جب اپنے لڑکے کے لیے کسی کی لڑکی درخواست کی تھی یا درخواست کرنے کا خیال ہے، کیا اپنے صاحبزادے میں بھی یہ صفات اسی درجے کی دیکھ لیں یا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ تیسرا یہ کہ جس طرح آپ دوسرے لڑکوں میں اتنی بے شمار صفات خوبیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص آپ کی لڑکیوں میں اس سے 10واں حصہ خوبیاں اور ہنر دیکھنا شروع کر دے تو میں یقین سے کہتا ہوں
کہ تمام عمر ایک لڑکی کی بھی ڈولی نہیں اٹھے گی، لہٰذا آپ کا یہ عذر مناسب رشتہ نہیں ملتا، بے موقع اور فضول ہے۔